اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ ہم 1062 نمبر روایت یہ پڑھنا تھی۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قال لہو انہیں کہا، لما امر بقطع الذی سرق رداءہ فشفع فیہ، جب آپ نے ان کی چادر چوری کرنے والے کے لیے میں ہوا یہ تھا کہ یہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، تو تکیہ بنا کے چادر سر کے نیچے جو ہے وہ لیٹے تھے، تو ایک شخص آیا جس نے وہ نیچے سے کھینچی چادر کھسکائی اور وہ بھاگ کھڑا ہوا، تو اسے پکڑ لیا گیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ تو اب آپ نے کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو، تو حضرت صفوان کہنے لگے، اللہ کے نبی، اس چادر کی وجہ سے بیچارے کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو چلیں میں اس کو ویسے نصیحتاً ادھار دے دیتا ہوں یا اس کو ویسے ہبا کر دیتا ہوں، تو آپ اس کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ یہ تھا شفاعہ فیہ، انہوں نے سفارش کی۔ تو حضرت صفوان نے جب اس چور کے حوالے سے سفارش کی کہ اللہ کے نبی، یہ چھوٹی سی بات ہے، ایک چادر کی وجہ سے بیچارے کا ہاتھ کٹ جائے، تو آپ اس کو چھوڑ دیں، حالانکہ یہ خود مالک ہے نا اب چادر کے، تو یہ مالک بھی چاہے تو عدالت پہنچنے کے بعد وہ معاف نہیں کر سکتا، اسی لیے فرمایا حلا کانا ذالکا، یہ میرے پاس آنے سے پہلے کیوں نہیں ہوا بھائی؟ ٹھیک ہے، تو حلا کانا ذالکا، یہ کیوں نہیں ہوا تھا قبل، اس سے پہلے، انت تیانی بھی، کہ تم میرے پاس آتے، یہ ترس جو کھانا تھا یہ تجھے اس وقت آتا کہ میرے پاس معاملہ نہ لاتے، اور جب میرے پاس آ گیا ہے تو اب عدالت اس کو معاف نہیں کر سکتی، تو اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ اگلی روایت ہے، اب دو باتیں یہاں اس حدیث سے سمجھ آئیں۔ ایک تو یہ کہ چوری کی ہم نے تعریف کی تھی کہ محفوظ جگہ سے چرانا، تو یہ محفوظ جگہ ہی ہے، جیسے وہ جو تکیہ بنائے ہوئے تھے نا سر کے نیچے، یہ محفوظ کر کے رکھا تھا نا، تو وہاں سے اس نے چرائی ہے، تو یہ محفوظ ہی شمار ہوگی۔ اور دوسری بات کہ عدالت میں معاملہ آنے کے بعد نہ خود مالک معاف کر سکتا ہے نہ عدالت اس کو معاف کر سکتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جی بسارق الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے پاس ایک چور لایا گیا، فرمایا اقتلوہ، اس کو قتل کر دو۔ فقالوا انما سرق، انہوں نے کہا اللہ کے نبی اس نے چوری کی ہے، قتل نہیں کیا کہ اس کو قتل کریں۔ میں ٹھیک ہے، اقطعوہ، ہاتھ کاٹو۔ فقوتیا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ ثم جی ابی الثانیہ، پھر دوبارہ اس کو لایا گیا، پھر فرمایا اقتلوہ، قتل کر دو۔ لوگوں نے پھر وہی بتایا، جی اس نے چوری کی ہے، میں ہاتھ کاٹ دو۔ پھر تیسری بار لایا گیا، پھر ویسے ہی ہوا، پھر چوتھی بار لایا گیا تو پھر وہی بات ہوئی، پھر پانچویں بار بھی لایا گیا، فرمایا اقتلوہ، اس کو قتل کر دو۔ تو اب یہ روایت دیکھیں، اخرجہ ابو داود والنسائی واستنکرہ، نسائی نے اس کو منکر سمجھا ہے، ضعیف سمجھا ہے، اور امام شافعی نے کہا ہے کہ یہ پانچویں بار جو قتل کی بات ہے یہ منسوخ ہے، وہ آگے اگلی حدیث میں وضاحت ہو جائے گی۔ تو اب چوری کی سزا جو ہے وہ کہیں بھی قتل نہیں ہے، وہ ہاتھ کاٹنا ہے، دوسرا ہاتھ، پاؤں، یہ جو ہے نا قتل کر دینا، یہ سزا نہیں ہے۔ تو یہ تو روایت ضعیف ہے۔ آگے بھی ایک روایت آ رہی ہے جس میں قتل کا ذکر ہے، لیکن اس کو منسوخ کہا گیا ہے کہ رسول اللہ کے سامنے یا صحابہ نے کسی کو قتل نہیں کیا اس بنا پر، تو یہ حدیث منسوخ ہے جس میں قتل کا ذکر ہے، ورنہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، وہ اس کو قتل کر دینا یہ اس کی سزا نہیں ہے۔ آگے ہے حد الشارب و بیان المسکر، شرابی کی حد
اور مسکر جو نشہ آور چیزیں ہیں ان کا بیان۔ چاہ رہی تھی سر، جی بیٹا۔ سر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کو بار بار کیوں لایا جاتا تھا؟ یعنی یہ کہ وہ بار بار چوری کر رہا تھا کہ حدیث جو ضعیف ہے پچھلی نا، ہم نے حدیث میں جی میں بتا چکا ہوں، یہ تو حدیث ضعیف ہے، لیکن آگے ایک واقعہ ایسا ہے اس میں بھی دوبارہ لانے کا ذکر ہے، تو ظاہری بات ہے وہ بار بار چوری کر رہا تھا، تو بعض علماء کیا نے ہم اس کی ایک دفعہ اس کا ہاتھ کاٹ گیا پھر دو ہاتھ کٹ گئے تو اب کیا کرتے؟ پھر کیا جب تیسری چوتھی بار لاتے ہیں پھر کیا؟ اچھا بھی وہ، اب دیکھیں نا کہ بعض لوگوں کو جب عادت پڑی ہوتی ہے نا، وہ ہمارے یہاں مسجد میں نمازی ایک بتا رہے تھے، کہتے ہمارے گاؤں میں ایک شخص چوری کرتا تھا، تو اس کی ایک ٹانگ کٹ گئی، وہ کسی وجہ سے کسی حادثے میں کوئی گولی لگی، جو بھی ہوا ٹانگ ایک کٹ گئی، اور وہ پھر بھی چوریاں کرتا تھا، اور دو سب سے تیز وہ بھاگتا تھا، کہ وہ ایک جو ہے نا وہ لاٹھی اس کو ٹانگ کے طور پہ استعمال کرتا تھا، کہ اس پہ وہ آگے رکھ کے تو زور لگاتا، اور وہ 5-6 فٹ کی چھلانگ جو ہے وہ ایک اس کی ہوتی تھی، تو وہ سب سے آگے وہ بھاگتا تھا۔ تو یہ ہے کہ بعض اوقات وہ اگر ہاتھ کلائی سے کٹے ہوئے ہیں تو وہ بازوؤں سے اپنا کام لے لیتے ہیں، اسی طرح ٹانگ ایک کٹ گئی ہے تو دوسری سے وہ کام لے لیتے ہیں۔ تو بہرحال اب بعض نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی نے تو اسے سمجھ لیا تھا، ویسے تو حدیث ضعیف ہے تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم اس تفصیلات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بعض نے اس پہ یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سمجھ لیا تھا کہ ایسی کئی خرابیاں ہیں، یہ ان کا باعث بنے گا، تو اس لیے قتل کا حکم دیا تھا۔ تو بہرحال عملاً کسی کو ایسا کیا نہیں گیا، کسی بھی ایک شخص کو چوری کی بنا پہ قتل کیا گیا ہو تو ایسا نہیں کیا گیا، اس لیے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ کاٹنا سزا ہے، اس کو قتل کرنا سزا نہیں ہے۔ تو یہاں اس حدیث میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتیا برجل، ایک بندہ آپ کے پاس لایا گیا، قد شرب الخمر، جس نے شراب پی تھی، فجلدہ بجریدتین، تو آپ نے 2 چھڑیوں سے اسے مارا۔ اب یہ وہ جو کوڑے ہوتے ہیں نا، تو وہ چھڑی سے مارا اس کو، اور 2 چھڑیوں سے اس کے 2 معنی کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ 20 ایک کے ساتھ اور 20 دوسری کے ساتھ، تو یوں ہو گیا 2 چھڑیوں کے ساتھ ہے، تو یہ نہیں ہے کہ دونوں کو اکٹھا ملا کے جو ہے وہ مارا۔ اور بعض نے وہ بھی معنی کیا ہے، اور تیسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ 40-40 دونوں سے مارے ہیں تو 80 ہو جائیں گے، لیکن معروف یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ 40 کے قریبی تقریباً، وہ بھی نحو کا نا، تقریباً اندازہ یہ تھا، باقاعدہ کوئی 1 2 3 4 کر کے شمار نہیں کرتے تھے، قریب قریب اندازہ یہ ہوتا تھا۔ وفعلہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر نے بھی ایسا ہی کیا کہ وہ 40 کی سزا دیتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، استشار الناس، لوگوں سے مشورہ کیا کہ لوگ شراب زیادہ پینا شروع ہو گئے ہیں، جب وہ مالی وسعت آتی ہے نا تو پھر اس طرح کی خرابیاں بھی ساتھ آتی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگے اخف الحدود 80، امیر المومنین جو سب سے خفیف حد ہے نا، سب سے ہلکی، وہ ہے 80 تہمت کی سزا، تو اس پر وہ کم از کم حد جو ہے وہ مقرر کی جائے۔ فآمر به عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تو اللہ کے حضرت عمر نے اسی کا حکم دے دیا کہ آئندہ سے جو ہے وہ 80 کوڑے وہ سزا ہوگی یہ شراب پینے کی۔ تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مقرر حد تو تھی، لیکن اس کی تعداد میں جو ہے باقاعدہ تعیین وہ نہیں تھی۔ تو یہ اجتہاد کیا ہے یہاں صحابہ نے کہ جو کم از کم حد ہے وہ 80 ہے، تو اس کو اس کے ساتھ ملا دیا جائے، تو 80 کوڑے منہ مارے جائیں شراب پینے والے کو۔ اور مسلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قصہ ہے، ولید ابن عقبہ کا جو معاملہ وہ پیش آیا تھا، وہ معاملہ یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کے دور میں
یہ ولید ابن عقبہ نے شراب پی لی تھی، تو یہ گورنر سے معزول کر دیا گیا، اور ان کو سزا دینے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا حضرت عثمان نے کہ آپ انہیں سزا دیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت حسن سے کہا کہ انہیں سزا دیں، تو حضرت حسن نے کہا جی یہ حضرت عثمان کے عزیز ہیں تو انہیں کو سزا دینی چاہیے، وہ زیادہ حق رکھتے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی اور کو حکم دیا، اور انہوں نے کوڑے مارے ولید ابن عقبہ کو۔ تو اب حضرت علی کہنے لگے جالد النبی 40، بھی اللہ کے نبی نے تو 40 کوڑے مارے، حضرت ابو بکر نے بھی 40 مارے، حضرت عمر نے 80 مارے، بکل سنت، ٹھیک ہے۔ اور یہ دونوں طریقے ہی صحیح ہے، ہر ایک طریقہ سنت ہے، ایک حضرت ابو بکر کا اللہ کے نبی والا طریقہ ہے، ایک حضرت عمر والا یہ طریقہ بھی ہے۔ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ، اور یہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ وفی حاول حدیثی، اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ جرم کیسے ثابت ہوا تھا، ان رجلا شہد علیہ انہ رآہ یتقیأ الخمر، کہ ایک شخص نے یہ گواہی دی تھی کہ اس نے شراب کی قے کرتے اس کو دیکھا ہے۔ اصل میں دو گواہ تھے نا، تو ایک نے تو کہا میں نے پیتے ہوئے دیکھا ہے، دوسرے نے کہا کہ میں نے قے کرتے دیکھا ہے، پیتے نہیں دیکھا لیکن قے کرتے دیکھا ہے۔ تو عثمان کہنے لگے کہ ظاہری بات ہے پیے گا تو قے کرے گا، قے میں تبھی وہ آئے گی شراب، تو اس لیے گویا کہ یہ جرم ثابت ہو گیا، اور پھر انہیں یہ سزا دی گئی، اور وہ 40 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 40 کوڑے لگوائے تھے۔ یہ پتا چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اجتہاد کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی باقاعدہ تعیین عدد بیان نہیں ہوا، اندازہ ہوتا تھا تقریباً 40 کے قریب، تو اس کی ایک حد مقرر کر دی، وہ قیاس کیا کہ جو کم از کم حد ہے اس پر وہ 80 کوڑے تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ دوسرے پہلو کو، وہ احتیاط کے زیادہ قائل تھے نا، تو اس احتیاط کی بنا پر وہ 40 کوڑے مارے ہیں۔ اسی لیے آگے کا حدیث آ رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی حد کو نافذ کرتے ہوئے کوئی بندہ مر جائے مجھے کوئی اس پہ پریشانی نہیں ہوگی، ہاں لیکن اگر وہ شراب کی حد میں مر گیا تو میں اس کی دیت دوں گا، وہ اس لیے کہ وہی اس میں ہے نا کہ تعداد کی بات، تو ممکن ہے کہ وہاں ہم سے یہ اجتہادی وہ غلطی ہو کہ ہم اس کی تعداد جو ہے وہ زیادہ مقرر کی ہم نے۔ اب اگر یہ اتنی تعداد میں کوڑے لگاتے وقت بندہ مر گیا تو کہتے ہیں میں اس کی دیت دوں گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہ قال فی شارب الخمر، کہ اللہ کے نبی نے شرابی کے بارے میں فرمایا اذا شرب فجلدوہ، جب وہ شراب پیے تو کوڑے مارو، ثم اذا شرب الثانیہ فجلدوہ، پھر تیسری بار دوسری بار پیے تو اس کو کوڑے مارو، پھر تیسری بار پیے تو کوڑے مارو، ثم اذا شرب الرابعہ، چوتھی بار پیے تو فضربوا عنقہ، پھر گردن مار دو اس کی۔ تو اب یہ بھی منسوخ ہے، یہاں بھی اس کو جو ہے کوڑے کی بجائے کر، یہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، یہ منسوخ ہے، پہلے حکم تھا تو پھر یہ ختم ہو گیا حکم، اب جتنی بار بھی معاملہ پیش آئے گا اس کو کوڑے مارے جائیں گے، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ چوری کی طرح ہی ہے کہ اس میں بھی قتل نہیں ہے اور اس میں بھی قتل نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضرب احدکم، جب تم میں سے کوئی مارے تو فلیتق الوجہ، اسے چاہیے کہ چہرے سے بچے، وہ حد لگا رہا ہو، وہ ویسے جو باپ بعض اوقات بیٹے کو سزا دے دیتا ہے وہ ایسی کوئی کیفیت ہو، تو ہر صورت میں چہرے سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ
یہ شرف انسانی جو ہے نا وہ چہرے میں، تو یہ گویا کہ اس کی اہانت نہ ہو تو چہرے سے بچا جائے، چہرے پہ نہ مارا جائے، چاہے وہ یہ حد کیوں نہ لگا رہا، حد بھی لگا رہا ہے تو چہرے پہ نہیں مارے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقام الحدود فی المساجد، مساجد میں حدیں قائم نہ کی جائے۔ یہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی تھی، اس لیے کہ وہ اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، وہ پاکیزہ جگہ ہیں، اور وہاں اگر حد نافذ کی جائے گی تو اس میں خون بہے گا، ٹھیک ہے، وہ گندگی پھیلے گی، تو اس لیے روکا ہے کہ مساجد میں حد قائم نہ کی جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لقد انزل اللہ تحریم الخمر، اللہ تعالی نے جب شراب کی حرمت نازل کی تو مدینہ میں صرف کھجوروں کی شراب عام طور پہ بنتی تھی، وما بالمدینۃ شراب، اور مدینہ میں کوئی شراب نہیں تھی جس کو پیا جاتا ہو سوائے کھجوروں کے۔ تو مطلب یہاں بیان کرنے کا یہ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ صرف انگور سے جو ہے وہ شراب بنے تو وہی شراب ہوگی، وہی حرام ہوگی، بلکہ شراب وہ ہے جس میں نشہ آئے، جو نشہ پیدا کرے، وہ اب وہ انگور کی بنی ہو، وہ کھجور کی بنی ہو، وہ گندم کی بنی ہو، وہ جو کی بنی ہو، وہ جس چیز کی بھی بنی ہو، اصل علت کو دیکھا جائے گا۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف انگور اور کھجور کی بنی ہوئی شراب ہے تو اس کا حکم تو یہ ہے کہ وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو وہ حرام ہے، ہاں اس کے علاوہ جو ہے چونکہ وہ اصلاً شراب انہی دو کی ہوتی ہے، اگر ان کے علاوہ کسی چیز سے بنی ہے اور اس کی تھوڑی مقدار میں نشہ نہیں آتا تو حرج نہیں ہے، لیکن یہ بات درست نہیں۔ اصل میں آگے حدیث آ رہی ہے کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ دیتی ہے اس کی تھوڑی مقدار کا حکم بھی وہی ہوگا۔ آپ کہیں کہ ایک گھونٹ پینے سے تو نشہ نہیں ہوتا تو چلو میں ایک گھونٹ پی لیتا ہوں، نہیں، وہ اس کا ایک گھونٹ بھی حرام ہے چاہے اس کی ایک من مقدار پینے سے نشہ آتا ہو۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ مدینہ میں اس وقت عام طور پہ جو شراب بنتی تھی وہ کھجور کی بنتی تھی، اور باقی چیزوں کی اگلی حدیث میں وضاحت ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ تحریم خمر، جب شراب کی حرمت نازل ہوئی ہے اور 5 چیزوں سے شراب بنتی ہے جو اس وقت تیار کی جاتی تھی، من العنب انگوروں سے کی جاتی، والتمر اور کھجوروں سے کی جاتی، والعسل شہد سے کی جاتی، والحنطتی گندم سے کی جاتی، والشعیری جو سے، والخمر ما خامر العقل، اور والخمر ما خامر العقل، اور شراب وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لے۔ خمر کا جو لفظ ہے نا، جو خمر بولا ہے تو وہ ہے ما خامر العقل، جو عقل کو ڈھانپ لے، جس سے نشہ آتا ہو تو وہ جس سے بھی بنی ہو۔ اب مدینہ میں عام طور پہ شراب بنتی تھی کھجوروں سے، لیکن ان چیزوں سے بھی وہ گویا کہ عرب میں بنتی تھی، تو اب اس کے علاوہ بھی اگر ہو، آج کل اور چیزوں سے تیار کی جاتی ہو، تو اصل وہ سبب ہے، وہ علت ہے، وہ ہے نشہ، وہ جس سے بھی آئے، جیسے بھنگ ہے نا، اب اس کا ذکر تو کہیں نہیں آیا، تو اس کے پینے سے بھی نشہ آتا ہے تو ہم کہیں گے اس کا حکم بھی یہی ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہوئے، کل مسکر خمر، ہر نشاور چیز جو ہے وہ خمر ہے، اور ہر نشاور چیز حرام ہے۔ تو یہ اصول بیان ہو گیا، یہ نہیں ہے کہ وہ انگور کی بنی ہے کہ کھجور کی بنی ہے، ان کو نہیں دیکھا جائے گا، اصل اس سبب کو دیکھا جائے گا کہ نشہ ہے تو حرام ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کی زیادہ مقدار نشہ دے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ تو جیسے عادی لوگ ہیں نا، وہ اگر ایک آدھ مثال کے طور پہ وہ گلاس پیتے ہیں تو ان کو فرق نہیں پڑتا، تو یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے اتنی حلال ہے، نہیں، جس کی زیادہ مقدار نشہ دیتی ہے اس کا ایک گھونٹ بھی حرام ہوگا۔ ہاں، بعض لوگوں کا موقف میں نے بتایا ہے جو کہتے ہیں کہ کھجور اور انگور کے علاوہ باقی چیزوں میں جب تک نشہ نہ آئے تب تک ٹھیک ہے، لیکن یہ قول درست نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ینبذ لہ الزبیب فی السقا،
مشکیزے میں آپ کے لیے وہ نبیذ تیار کی جاتی تھی. وہ کیسے؟ یون بازو لہو، نبیذ تیار کی جاتی آپ کے لیے، الزبیب، وہ منقے سے، پھر سقا، مشکیزے میں، یعنی اس میں انگور ڈال دیے جاتے جو خشک ہو جاتے ہیں نا، منقع کہتے ہیں اس کو، کشمش. تو وہ مشکیزے میں ڈال دیے جاتے، اس میں پانی ڈال دیا جاتا، وہ شربت سا بن جاتا ہے نا. تو فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ، آپ اس دن، جس دن یہ بنائی جاتی اس دن پیتے، والغد، اگلے دن پیتے، وبعد الغد، اور اگلا تیسرا دن آ گیا اس دن بھی پیتے. فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ، جب تیسرے دن کی شام ہوتی تو اس وقت شام کو پیتے. وَسَقَاهُ، اور بچ جاتی تو یا کسی اور کو پلا دیتے. فَإِنْ فَاضَلَ شَيْءٌ، اب اس سے بھی کچھ بچ جاتی تو احراقہ، اس کو بہا دیتے، گرا دیتے، چونکہ اب خدشہ تھا کہ اس میں کہیں نشہ پیدا نہ ہونا شروع ہو جائے. تو چونکہ شراب بھی ایسی بنتی ہے نا، وہ بند کر کے رکھا جاتا ہے، اس کے مسام بند کیے جاتے ہیں جس میں وہ گیسیں پیدا ہوتی ہیں، تو نشہ ایسا ایسا پیدا ہوتا ہے. تو یہ 3 دن تک استعمال کرتے تھے. یعنی وہ تجربہ یہ تھا کہ 3 دن کے بعد، 3 دن تک تو اس میں نشے کی کیفیت نہیں آتی، اس کے بعد خدشہ ہو سکتا ہے، اس لیے بعد میں آپ گرا دیتے کہ کہیں اس میں نشے کی کیفیت پیدا نہ ہو جائے. تو اب یہ نہیں ہے کہ 3 دن جائز ہے بغیر آنکھیں بند کیے. اگر ممکن ہے بعض علاقوں میں اس سے پہلے اگر نشہ آ جاتا ہے، وہ علاقوں کے حساب سے، یا وہ بعض چیزوں کے حساب سے، برتنوں کے حساب سے، بعض برتن ایسے ہیں جن میں جلدی جو ہے وہ یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. تو جہاں جلدی نشہ پیدا ہو جائے وہاں دوسرے دن کا حکم بھی یہی ہوگا. تو اصل مسئلہ ہے کہ نشے کی کیفیت اس سے پہلے پہلے وہ شربت ہے، نبیذ ہے، پی جا سکتی ہے. جب نشے کا جو ہے وہ اس میں یہ پیدا ہو جائے وہم کہ شاید اب نشے کی کیفیت اس میں پیدا ہونے لگی ہے، تو پھر اس وقت جو ہے جائز نہیں ہے اس کا استعمال کرنا. اسی لیے اللہ کے نبی تیسرے دن جو ہے جو بچ جاتی اس کو گرا دیتے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، اللہ نے جو چیزیں تم پہ حرام کی ہیں تو ان میں تمہارے لیے شفا نہیں رکھی. تو یہاں سوال یہ ہے کہ کیا حرام چیزوں سے علاج جائز ہے؟ مسئلہ تو اختلافی ہے، واضح معاملہ ہے، لیکن یہاں اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نہیں، حرام چیز سے علاج بھی جائز نہیں ہے. اس لیے کہ وہ جو حدیث ہے نا کہ اللہ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کا علاج بھی اتارا ہے، تو وہ علاج جب اللہ نے اتارا ہے تو حرام میں علاج نہیں ہے، وہ حلال میں رکھا ہے، اس کو ڈھونڈے، وہ حلال طریقے سے علاج کرے، حرام چیز کے ساتھ جو ہے وہ علاج نہ کرے. جیسے بعض اوقات یہ جو ہے علاج کے لیے ہاتھی دانت کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح بعض اور چیزیں جی بطور علاج کر رہے ہیں، نہیں، اس کا علاج حلال چیزوں سے ممکن ہے تو وہ اختیار کرے، حرام کو جو ہے وہ علاج کے لیے بھی اختیار نہ کرے. حضرت وائل الحضرمی وہ کہتے ہیں کہ طارق ابن سوید نے اللہ کے نبی سے پوچھا عن الخمری، شراب کے بارے میں، یصنعها للدواء، کہ وہ اس کو دوائی کے لیے بناتے ہیں، تو کیا بطور دوا اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. فقال انها لیست بدوا، فرمایا یہ کوئی دوائی نہیں ہے، ولکنها داء، یہ تو خود بیماری ہے. تو وہی بات ہے کہ حرام میں شفا نہیں، تو حرام چیزوں کا استعمال بطور علاج بھی درست نہیں ہے. اگلی روایت ہے باب التعزیر و حکم السائل، یہ ہے تعزیر کا بیان. تو تعزیر کی بات پہلے بھی ہو گئی. ایک سزا وہ ہے جس کو حد کہتے ہیں، جو شریعت نے مقرر کر دی ہے، اس میں کمی بیشی جائز نہیں ہے. تعزیر وہ سزا ہوتی ہے جس کو شریعت نے اس کی کوئی تعیین نہیں کی، حاکم جو ہے وہ ضرورت موقع مناسبت سے جو ہے وہ سزا کوئی وہ فیصلہ کرتا ہے، لیکن اس میں بھی کچھ ضابطے مقرر کر دیے ہیں، جن میں سے ایک ضابطہ یہ ہے کہ وہ 10 کوڑوں سے زیادہ کی نہیں ہوگی. اب یہ نہیں کہ وہ تعزیرن کہتا ہے اس کو 500 کوڑے مارو، نہیں، 10 کوڑوں سے زیادہ کی سزا وہ بطور تعزیر نہیں دے سکتا. وہ حکم السائل، یہ دوسرا جملہ ہے،
حملہ آور کا حکم کیا ہے؟ جو شخص آ کے حملہ کرتا ہے، جیسے ڈاکو گن پوائنٹ پہ لوٹتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہاں روایت ابو بردہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کے نبی سے سنا، یقول آپ فرما رہے تھے، لا یجلد فوق عشرت اسوات، 10 کوڑوں سے زیادہ کوڑے نہ مارے جائیں، الا فی حد من حدود اللہ تعالی، مگر اللہ کی حدود میں سے کسی حد کی صورت میں۔ اگر حدود کی بات ہے تو وہ شریعت نے سزا مقرر کر دی ہے، اس میں تو کمی بیشی جائز ہی نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ تعزیرن، اب اس سے یہ بھی معلوم ہوا نا کہ بعض اوقات استاد بھی بچوں کو سزا دیتا ہے تو وہ بھی پھر اسی حد میں آئے گا نا کہ وہ اس سے زیادہ نہیں مارے گا۔ اسی طرح حاکم جو ہے کسی کو سزا سناتا ہے کوئی تعزیری معاملات میں، تو وہ بھی 10 سے زیادہ جو ہے وہ نہیں سنا سکتا، ورنہ یہ اس کی طرف سے ظلم ہوگا۔ یہ اگلی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اقیلوا ذوی الہیئات اثراتہم الا الحدود، جو اقیلو درگزر کرو، ذوی الہیئاتی جو صاحب شرف لوگ ہیں، اثراتہم ان کی کوتاہیوں کو، ان کی لفظوں سے درگزر کرو، ان کو معاف کر دیا کرو، اس کو نہ بڑھاؤ، الا الحدود، سوائے حدود کے، یعنی جو لوگ صاحب شرف ہیں اللہ نے ان کو جو ہے وہ عزت اور مقام دیا ہے، تو ایسے لوگوں کی جو چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں ہیں نا ان سے درگزر کرنا چاہیے، یا بعض اوقات وہ شرف وہ مقام وہ خاص طور پہ وہ اسی دین کی مناسبت سے ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو درگزر کرو، ان کو جو ہے نمایاں کرنا، لوگوں میں ان کو ذلیل کرنا، ایسا نہ کرو، الا الحدود، سوائے حدود کے۔ ہاں اگر حد کا معاملہ ہے تو پھر کسی کے لیے کوئی معافی نہیں، وہ بہت بڑے مقام پہ فائز ہو، وہ امیر المومنین کا بیٹا ہو، امیر المومنین کا بھائی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس کو بھی سزا ویسے ہی دی جائے گی۔ سنن نبی داؤد کے حوالے سے ہم نے یہ واقعہ پیچھے بیان کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے پوچھا تھا یہود سے کہ جب وہ لے کے آئے تھے نا وہ مرد اور عورت کو زنا کے کیس میں، تو آپ نے پوچھا تھا کہ بھائی تم نے یہ حد چھوڑی کیوں؟ تمہاری اپنی کتاب میں جب یہ موجود ہے، وہ قصہ ہم نے پیچھے بیان کیا تھا، انہوں نے کہا جی ہم تو منہ کالا کرتے ہیں، ہم تو ان کو جو ہے وہ مارتے پیٹتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں بس۔ تو جب اپنی کتاب منگوائی تو اس میں رجم کا حکم موجود تھا، تو پھر آپ نے حکم دیا، رجم کیا گیا، تو ان سے پوچھا کہ بھئی تم نے کیوں اس کو چھوڑ دیا؟ کہنے لگے کہ ہمارے ایک جو ہے وہ بادشاہ، اس کے بھتیجے نے ایسا کر لیا تھا تو ہم نے جو ہے اس کو چھوڑ دیا، اس کو سزا نہیں دی۔ تو پھر یہ ہوا کہ ایک اور قبیلے کا معاملہ ایسا پیش آیا کہ جب ان کے شخص کو ہم نے سزا دینے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا پہلے بادشاہ کے بھتیجے کو دو، اس کو تو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو ہم نے یہ صورتحال دیکھ کے کیا کیا کہ پھر ویسے ہی اس کو اس میں بدل دیا تاکہ کسی کو بھی سزا نہ ملے۔ تو یہ معاملہ کہ اگر کوئی بڑا شریف چودھری وہ اگر غلطی کر لے تو اس سے جو ہے وہ معافی، حدود کی معافی کسی کے لیے نہیں ہے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی، وہ حد ہے تو اس میں اسے بھی معافی نہ ہوتی، میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو ہاں جو عام چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہیں، لفظیں ہیں، ان سے درگزر کرنی چاہیے۔ اگلی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما کنت لاقیم علی احد حدا فیموت، نہیں ہوں میں کہ میں کسی شخص پر حد قائم کروں اور وہ مر جائے، فاجد فی نفسی، اور میں اپنے دل میں اس کا کوئی غم محسوس کروں، مجھے کوئی کھٹکا ہو دل میں کہ شاید مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے، ظلم ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔
اگر حدود اللہ کے نفاذ میں کوئی مرتا ہے تو مر جائے، الا شارب الخمری، سوائے شراب پینے والے، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ، اگر یہ مر گیا تو وَدَيْتُهُ، میں اس کی دیت دوں گا۔ اس میں وجہ وہی تھی کہ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ اللہ کے نبی نے وہ اندازہ، وہ نحو من 40، ٹھیک ہے، تو وہ 40 کے قریب، اب کہتے ہیں نا وہ حدیث میں وضاحت ہے کہ اس کو سزا دو بھائی، جس کے ہاتھ میں جو ہوتا کوئی مکہ مارتا، کسی کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا وہ کوڑا مارتا، کسی کے ہاتھ میں جوتا ہوتا وہ جوتا مارتا، تو اس طرح جو ہے وہ سزا دے دی جاتی، باقاعدہ وہ شمار نہیں کی جاتی تھی۔ تو چونکہ اب وہ جو تعیین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اجتہاد کیا اور وہ 80 مقرر کر دی، تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اب اگر کوئی شراب کی سزا کے دوران مر جاتا ہے وَدَيْتُهُ، تو میں اس کی دیت دوں گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تعزیری سزا میں بھی اگر وہ شخص مر جاتا ہے تو پھر اس کی دیت دی جائے گی، وہ حاکم جو ہے وہ اس کی دیت کی ادائیگی کا حکم دے گا، کیونکہ تعزیری سزا میں بھی وہ اس کا مارا جانا جو ہے، ظاہری بات ہے یہ تو جائز نہیں ہے نا، تو اگر وہ ایسا ہو گیا تو اس کا حکم قتل خطا والا ہوگا، اور قتل خطا کی اس کی دیت ہوگی۔ اگلی روایت ہے، جیسے یہ پولیس لے جاتی ہے نا پکڑ کے، اس کو باتیں منوانے کے لیے جو ہے، اعتراف کروانے کے لیے اس کو مارتے ہیں، اور وہ کسی ایسی جگہ پہ لگ گئی، ویسے تو اس میں بھی ضابطے ہونے چاہیے، یہ تو نہیں کہ یہ جانوروں کی طرح جو ہے سزا دیں، لیکن اگر وہ شخص مر جاتا ہے، اب اگر شرعی معاملہ ہو، شرعی اگر حکومت ہو، تو کیا کرے، اس کی دیت کی ادائیگی کرے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے۔ یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ ایسا شخص جو ڈاکو آ گئے، چور چوری کرنے کے لیے آ گیا، یہ اٹھ گیا، اس نے دفاع کیا، اس نے آگے سے جو ہے وہ رکاوٹ بننے کی کوشش کی، انہوں نے گولی مار دی، تو اس کی موت شہادت کی موت ہے۔ تو جس کا نتیجہ یہ ہوا، اس سے بات یہ سمجھ آئی کہ اگر اس نے مار دیا چور ڈاکو کو، تو کوئی اس پر نہ دیت ہے نہ قصاص ہے، کچھ نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن خباب، وہ حضرت خباب کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ خود تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ سمعت ابی، میں نے اپنے باپ سے سنا، حضرت خباب سے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ نے فرمایا تھا تکون فتن، فتنے آئیں گے، فکن فیہا عبداللہ المقتول، اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے، اس میں تو مقتول ہو جانا، قاتل نہ بننا، ولا تکن القاتل، قاتل نہ بننا۔ یہاں فتنوں سے مراد کیا ہے کہ جس کا حق اور باطل ہونا واضح نہ ہو کہ کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے، دو جماعتیں ہیں آپس میں لڑ رہی ہیں، تو ایسی صورت میں کسی کا ساتھ نہ دیا جائے۔ ہاں اگر یہ واضح ہو جائے کہ فلاں حق پہ ہے دوسرا غلطی پر ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اگر ایک دوسرے کے خلاف بغاوت کرتی ہے تو وہ جو باغی ہیں ان کے خلاف جو ہے پھر لڑائی کرو، فَقَاتِلُوا۔ تو یہ حضرت خباب کے بیٹے عبداللہ جو ہیں، انہیں بھی شہید کیا تھا خارجیوں نے، اور پھر اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خارجیوں سے جو ہے وہ لڑائی کی اور ان کو قتل کیا، بلکہ صرف ان کے 7 لوگ بچے تھے، باقی سب کو قتل کر دیا گیا۔ تو وہ انہی کی شہادت کی وجہ سے بات شروع ہوئی تھی کہ ان کو بھی شہید کر دیا، جا کے ان کی بیوی کا پیٹ پھاڑ دیا انہوں نے۔ تو اس ظلم کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا۔ اگلی حدیث ہے باب الجہاد کی پہلی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسه به، جو شخص یوں مر گیا کہ نہ اس نے خود عملاً جہاد کیا اور نہ اس کے دل میں اس کی خواہش پیدا ہوگی،
مات علی شعبۃ من نفاق، وہ نفاق کے شعبے پہ مرا، ٹھیک ہے، وہ اس میں کچھ نہ کچھ نفاق کی علامت وہ موجود ہے، اس لیے کہ جہاد ہوتا ہے اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا، اور ایک مومن کا کام ہے کہ وہ اس کے لیے تیار رہتا ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ اپنی جان کو پیش کر دیتا ہے۔ تو جو شخص وہ عملاً کرتا بھی نہیں اور اس کی خواہش بھی نہیں رکھتا کہ میں اللہ کی راہ میں جو ہے وہ اپنی جان پیش کروں، تو مات علی شعبۃ من نفاق، وہ نفاق کے شعبے پہ مرا۔ اگلی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جاہد المشرکین، تم مشرکین سے جہاد کرو، بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِكُمْ، اپنی جانوں کے ساتھ، وَأَلْسِنَتِكُمْ، اور اپنی زبانوں کے ساتھ۔ تو جہاد کبھی انسان عملاً کرتا ہے، انفسکم جان کو پیش کر دیتا ہے، کبھی وہ مال پیش کرتا ہے اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اور کبھی اپنی زبان سے کام لیتا ہے، کبھی اپنے ہاتھوں سے کام لیتا ہے۔ تو انسان جیسے ممکن ہے اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اسے دین کی سربلندی کے لیے اس اپنی صلاحیت کو استعمال میں لانا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی، علی النساء جہاد، کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے؟ قال نعم، فرمایا ہاں، جہاد ان پر بھی ہے، لیکن لا قتال فیہ، ایسا جہاد ہے جس میں قتال نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے۔ کیونکہ جہاد ہوتا نا کہ انسان کوشش کرتا ہے، جس میں انسان کو مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے، تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ تو عورتوں پر جو جہاد ہے وہ ہے حج عمرہ، اس میں بھی مشقت ہے، انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے۔ تو عورتوں پر اللہ نے یہ آسانی رکھی کہ ان کو عملی طور پہ میدان میں جا کے لڑنا یہ ان پر فرض نہیں کیا، ہاں ان کو وہ اجر جو ہے وہ اس مشقت کی وجہ سے دے دیا کہ وہ حج عمرہ کرتی ہیں، یہ مشقت برداشت کرتی ہیں، تو ان کو وہ جہاد والا اجر بھی مل جاتا ہے۔ اگلی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، یستأذنہ فی الجہاد، جہاد کی اجازت مانگ رہا تھا، جی میں جہاد پہ قتال کے لیے جاؤں۔ فرمایا احی والدہ کا، تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی اللہ کے نبی، اور صحیح مسلم میں جو روایت ہے اس میں نام بھی ہے، حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس نام تھا ان کا جاہمہ۔ تو فقال نعم، اس نے کہا جی اللہ کے نبی والدین زندہ ہیں، اور میں ففیہما فجاہد، جا کے انہیں میں جہاد کرو، کوشش کرو، ان کی خدمت کرو۔ اور احمد میں، ابو داود میں حضرت ابو سعید کی روایت ایسے ہی ہے، اور اس میں یہ اضافہ ہے، آپ نے فرمایا تھا ارجع، جاؤ واپس، فاستأذنہما، ان سے اجازت مانگو، فإن أذنا لك، اگر وہ تجھے اجازت دے دیں تو ٹھیک ہے جاؤ جہاد پر، وإلا فبرہما، اگر نہ دیں تو ان کے ساتھ نیکی کرو۔ تو چونکہ ان کو تیری خدمت کی ضرورت ہے، اب اگر تو وہ اجازت دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جہاد تو فرض کفایہ ہے، وہ تو کچھ لوگ جو ہیں شریک ہو جائیں جس سے ضرورت پوری ہو جائے تو جہاد کا فرض تو ادا ہو گیا، اور والدین کی خدمت فرض عین ہے، وہ تیری ذمہ داری ہے، تو اس کو تو چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر تو وہ خود تمہیں اجازت دے دے تو گویا کہ انہوں نے اپنے اس ذمہ داری سے تجھے جو ہے وہ آزادی دے دی، تو پھر تو جا سکتا ہے، ورنہ تو جو ہے وہ ان کی خدمت کر، وہی تیرے لیے جہاد ہے۔ جی اللہ اکبر۔ تو اس سے معلوم ہوگا کہ جہاد کے لیے والدین کی جو ہے وہ اجازت وہ ضروری ہے۔ اگلی روایت ہے، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا بریء من کل مسلم یقیم بین، مسلمان سے بری ہوں جو مشرکین کے درمیان جو ہے وہ رہتا ہے،
یعنی مسلمان ہو گیا لیکن رہتا مشرکوں کے درمیان ہے، کافروں کے درمیان. اب مسلمان جو ہے اس علاقے پہ حملہ کرتے ہیں، اس بستی پہ حملہ کرتے ہیں، یہ بھی درمیان میں مارا جاتا ہے، تو اس پہ میری ذمہ داری کوئی نہیں، چونکہ اسے چاہیے تھا کہ وہ دارالکفر کو چھوڑتا، دارالاسلام میں آ جاتا، مسلمانوں میں آ کے رہائش اختیار کرتا. تو یہ بات بھی پہلے بیان ہو چکی کہ دارالحرب میں جہاں مسلمانوں کی جن کے خلاف لڑائی ہے، تو وہاں جو ہے انسان کو وہ جتنا ممکن ہے وہاں رہائش ان کے درمیان اختیار نہیں کرنی چاہیے. ویسے بھی جو دارالکفر ہے نا، اس میں جب انسان رہتا ہے تو اپنے دین پر عمل کرنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے. کئی صورتیں ایسی ہوں گی کہ جہاں وہ مجبور ہوگا کہ وہ وہاں اسلام کے حکم کو چھوڑ دے، وہ ماحول اس کو اجازت ہی نہیں دے گا. تو انسان کو جتنا ممکن ہو وہ اس سے بچنا چاہیے. اگلی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہے. کون سی؟ مکہ سے مدینہ کی ہجرت. یہ نہیں کہ پوری دنیا میں ہجرت نہیں ہے، باقی ہجرت تو ہو سکتی ہے، وہ قیامت تک ہجرت بھی جاری رہے گی. جب تک جہاد باقی ہے تب تک ہجرت بھی باقی ہے. یہ ہے مکہ سے مدینہ کے لیے ہجرت. تو لا ہجرت بعد الفتح ولیکن جہاد و نیت، لیکن جہاد اور نیت یعنی یہ اجر جو ہے، اب ہجرت بہت بڑا عمل تھا تو پھر اس کا وہ اجر کیا لوگ محروم رہ گئے؟ فرمایا نہیں، وہ جہاد کریں گے تو اس اجر کو پا سکتے ہیں، فضیلت کو پا سکتے ہیں، اور نیت ان کی ہو تو ان کو وہ اجر مل جائے گا. لیکن اب مکہ سے مدینہ کی ہجرت نہیں ہے. یا اسی طرح وہ جو جزیرہ عرب تھا، کیونکہ اب اللہ نے اسلام کو وہاں قوت دے دی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اب دیکھیں کہ وہ اگلے چند دنوں میں کتنے قبیلے مسلمان ہو گئے ہیں، ہزاروں لوگ جو ہیں مسلمان ہو گئے ہیں. تو اب اللہ نے جو کہ غلبہ دے دیا تھا، تو اب جزیرہ عرب میں جو ہے وہ مسلمان کہیں مغلوب نہیں تھے کہ وہاں سے وہ ہجرت کر کے آئیں. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری دنیا میں ہجرت ختم ہو گئی، وہ ہجرت جو ہے وہ اب بھی باقی ہے، اب بھی ہو سکتی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جو اس لیے لڑائی کرتا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو. وہ لمبی حدیث ہے نا، انہوں نے پوچھا تھا کہ جی ایک شخص اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص مال کے لیے لڑتا ہے، تو مجاہد کون ہے؟ اللہ کی راہ میں لڑنے والا وہ کون ہے؟ فی سبیل اللہ کون ہے ان میں سے؟ تو آپ نے فرمایا تھا جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو. نہ ریاکاری مقصد ہے، نہ دنیا کا مال مقصد ہے، نہ شجاعت اور بہادری دکھانا مقصد ہے. جو صرف اس مقصد کے لیے لڑے فہو فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کی راہ میں شمار ہوگا. عبداللہ ابن السعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنقطع الحجرہ، ہجرت ختم نہیں ہوگی جب تک دشمن سے لڑائی کی جاتی رہے. تو اب یہ دیکھیں اس حدیث سے وہ مفہوم واضح ہو گیا کہ دشمن سے لڑائی کب تک ہونی ہے. وہ جو دوسری حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پہ قائم رہے گی، وہ جہاد جاری رہے گا، تو وہ لڑتے رہیں گے، تو حتیٰ کہ ان کا آخری آ کے وہ دجال کے خلاف جو ہے لڑے گا. تو اب اس سے کیا معلوم ہوگا کہ یہ لڑائی تو جاری رہنی ہے. تو جب تک یہ کفار کے خلاف جنگ باقی ہے تب تک ہجرت بھی باقی ہے. تو ہجرت آج بھی ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ پوری دنیا میں ہجرت ختم ہو گئی. تو اسی لیے اس حدیث کا مطلب ہم نے واضح کر دیا کہ وہ ہے مکہ سے، جہاں اب اسلام مغلوب نہیں رہا وہاں سے اب ہجرت ختم ہو گئی، وہ نہیں ہے. تو لا تنقطع الہجرۃ، ہجرت ختم نہیں ہوگی ما قتل العدو، جب تک دشمن سے لڑائی کی جاتی رہے گی. رواہ النسائی وصححہ ابن حبان، امام نسائی نے اس کو بیان کیا ہے اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے.